اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں عبد الرحمن وائس مساخیل MK نیوز کے ساتھ۔ اس وقت موجود ہے مساخیل میں نیشنل پارٹی کے ضلعی دفتر میں۔ آج مساخیل قومی جرگہ کے سربراہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت نیشنل پارٹی میں شمولیت کیا اور باقاعدہ نیو بازار کی جو چورنگی اسی پہ ایک جلسہ بھی کیا۔ تو اسی حوالے سے بھی اور ہمارے ساتھ جو ابھی نیشنل پارٹی کے ضلعی آفس میں موجود ہیں ان کے ساتھی سینئر ممبر نیشنل پارٹی بلوچستان ڈاکٹر غلام محمد کیتران صاحب، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب مساخیل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج کے مساخیل قومی جرگے والے سے اگر کچھ کہنا چاہیں گے۔ شکریہ۔ دیکھیں بھائی، سماج میں سیاسی پارٹی کے علاوہ مختلف تنظیمات ہوتی ہیں جس میں طالب علم، مزدور، مختلف پروفیشنل تنظیمیں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسان، وکلاء، ڈاکٹرز، یہ تمام ایک قوت، ایک توانائی، ایک عددی قوت فراہم کرتے ہیں پارٹیوں کو۔ تو آج کا جو قومی مساخیل کا قومی جرگہ کے لوگ ہماری پارٹی کے پلیٹ فارم کا حصہ بنے ہیں، تو ہماری ووٹوں میں مدد کر رہے ہیں، تو ہم تو ان تمام تنظیموں کے لوگوں کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میر عبد الکریم نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں، ہمارے صوبائی امیدوار ہیں، تو ان کی حمایت کا میں ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ مختلف، میں نے کہا کہ جو طبقات ہیں معاشرے میں، سماج میں، وہ اصل میں سیاسی پارٹیوں کا حصہ اور ان کی مضبوطی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب سیاسی حوالے سے آپ اپنے بارے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ پاکستان میں سینکڑوں پارٹیاں ہیں، اور بلکہ بلوچستان میں بھی مختلف قوم پرست پارٹیاں، مذہب پرست پارٹیاں ہیں، بلکہ پاکستان پرست پارٹیاں ہیں۔ آپ نے نیشنل پارٹی کو کیوں چنا؟ اس میں کیا کوئی الگ خوبی دیکھا؟ میں تو بحیثیت فرد سیاسی ورکر رہا کافی سالوں سے، میرے خیال میں 82 سے ہم نے سیاسی کام اور سماجی کام اپنے ضلع میں شروع کیا ساتھیوں کے ساتھ۔ بہت سے میرے ساتھی تھے، جو صدیق صاحب ہے، وڈیرا مہر گل ہے، جمیل کھیتران تھا، اس کے ساتھ ہمارے کاروان میں حصہ بنتے رہے۔ ہم لوگوں نے بہت ہی فکری اور نظریاتی کام کیا۔ تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ پاکستان میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، چونکہ ہمارا فکر اور نظریہ جو ہے قوم دوستی، وطن دوستی، سرزمین دوستی ہے، تو ہم جمہوری اور قوم دوست لوگ ہیں اور محنت کش طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہماری جد و جہد ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر جو پلیٹ فارم میں نے انتخاب کیا، جو پہلے سے بھی میں اس کا ایک ابتدائی دور سے حصہ رہا تحریک کا کسی نہ کسی شکل میں، تو آج اس کا انتخاب میں نے اپنی سرکاری ملازمت کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس لیے کیا ہے کہ یہ قومی اور طبقاتی جدوجہد اور غریب اور مفلوک حال قوموں اور طبقات کی نمائندہ جماعت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حالیہ الیکشن کے حوالے سے پورے بلوچستان میں خصوصاً مساخیل کم بارکان میں آپ نیشنل پارٹی کو کہاں کھڑی دیکھ رہی ہوں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ مکران میں ہماری 6 سیٹیں آنے کا امکان ہے، اس کے علاوہ ضلع خضدار ہے اور آوران ہے، اس کے علاوہ سر فہرست تو ہمارا جو ہے نا وہ بارکھان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہم لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کولیشن کے ساتھ بلوچستان میں ہم اپنی حکومت بنانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم پر امید ہیں کہ ڈاکٹر مالک کی سربراہی میں ہماری حکومت بنے گی جب ہم عوام کے ذریعے ووٹ جیت کر آئیں گے اور عوام کی نمائندگی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر نیشنل پارٹی برسر اقتدار آتی ہے 2 بارکان اور مساخیل کے حوالے سے کیا اقدامات کرے گی؟ کچھ جو اقدامات ہیں وہ اگر بتائیں۔ بنیادی طور پر انسانی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھو، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے،
لوگوں کی عزت نفس ہے، ان کا قومی اور انسانی جو رتبہ ہے اس کو ہم لوگ برقرار رکھیں گے، لوگوں کی عزت نفس کو برقرار رکھیں گے۔ میں نے جو ضروریات زندگی کا بولا ہے کہ سرفست ہماری کوشش یہ ہوگی، چونکہ ہمارا علاقہ مونسون میں آتا ہے تو یہاں جو ہے نا ڈیم بنانے کے لیے جس میں زراعت اور لائف سٹاک کی ترقی سے جو جڑی ہوئی پروجیکٹ ہیں یا کام ہیں ہم وہ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پھر آخری سوال ہوگا، آپ لوگ جا بھی رہے ہیں زیادہ مساخیل اور بارکان کے ترقی اور پسماندگی میں آپ نے کچھ فرق دیکھا؟ ابھی راستوں پہ آئے، یہاں پہ تو آپ گاؤں گاؤں نہیں گئے، لیکن غفار صاحب کافی دنوں سے یہاں فعال ہیں، انہوں نے بتایا ہوگا کیا دیکھا ترقی اور پسماندگی؟ دیکھیں ہمارے بارکھان میں 27 سال 28 سال سے ایک ہی بندہ مسلط ہے جو سردار عبدالرحمن کے نام سے آپ لوگ بخوبی اس کو جانتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کوئی فرق نہیں ہے ما سوائے اس کے وہاں بھی نہ صحت کی سہولت ہے، نہ تعلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی کیمپس ہے، نہ وہاں اس روڈوں کا منسٹر ہوتے ہوئے روڈ کی یہ حالت ہے کہ جب پیدل آدمی چلتے ہیں تو وہ کھڑتا جاتا ہے، گاڑیاں تو دور کی بات ہے۔ اب یقین کرو میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ روڈوں کی وہاں کی حالت یہ ہے، جب گاڑیاں جاتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ اوپر کا جو طے ہے وہ اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ تو نہ وہاں صحت کا کوئی انتظام ہے، نہ تعلیم کا ہے، نہ لوگوں کے لیے روزگار ہے۔ اس نے سیٹیں بیچی، کرپشن کی، بدبخت نے معاشرے کو تانے بانے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جب یہاں ہم آتے ہیں آپ لوگ ہم سے بھی زیادہ پسماندہ ہے، ہر حال میں پسماندہ ہے آپ لوگ، نہ روڈ نیٹ ورک ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ صحت کا کوئی وہ ہے، نہ کوئی اس قسم کے ادارے یہاں کے آپ کے نمائندوں نے منتخب نے بنائے جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع میسر آ سکیں۔ تو ہم کہتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہم نسبتاً زراعت کرتے ہیں بارکھان میں، تھوڑا چھوٹے پیمانے پر لوگوں کی خوشحالی کا یا لوگوں کی تھوڑا روزگار کا ذریعہ وہ زراعت ہے، اور آپ کے ہاں وہ زراعت بھی بہت کم ہے، ما سوائے ایک دو دریاؤں کے کناروں کے علاوہ آپ کے پاس زراعت نہیں ہے، آپ کا تمام تر ڈیپینڈنٹ لائف سٹاک پر ہے، لہٰذا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پسماندہ رکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ روایتی نمائندوں کو چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کو اپنے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ اگر لوگوں نے اپنے ساتھ اپنا انصاف نہیں کیا تو ان کی حالت چاہے مساخل کے لوگ ہیں چاہے بارکھان کے لوگ ہیں تو وہی رہے گی جو پہلے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے، ایک یہ سوال ہے کہ جب حلقہ ایک ہوا تو یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اور وہاں پہ سردار کتان کی جانب سے کیس لگایا گیا، انہوں نے کہا ہمارا زبان علیحدہ، ہمارا کوئی سسٹم بھی ایک نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے نہیں کیا، کیا آپ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں، یا آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں مستقل سے زیادہ ووٹ ملیں گے؟ نہیں، مسئلہ ایسا ہے ہم نہ کوئی نسل پرست ہیں، نہ تنگ نظر قوم پرست ہیں، نہ کوئی ہم زبان کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم تو انسان کو بہت ہی افضل اور اعزاز کی چیز اور یہ سمجھتے ہیں اس کا عزت اور احترام۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، برملا میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے کہ ہمیں خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ آ کر کہ جیسے مسائل ہمارے ہیں ہم سے بدتر مسائل آپ کے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم ہمارے منشور میں، نیشنل پارٹی کے آئین میں، ہمارے جھنڈے میں وہی ستارہ ہمارا بلوچوں کے لیے، وہی ستارہ پشتونوں، سندھیوں اور اپنا جو ہے نا پنجابی محکوم مظلوم عوام کے لیے ہے۔ خدا را ہم جب یہاں آتے ہیں بارکھان سے زیادہ اپنے آپ کو آسانی سے سہل محسوس کرتے ہیں بنسبت بارکھان میں جو گھٹا ہوا ماحول ہے، جس قسم کے عبدالرحمن نے معاشرے کا تانا بانا بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اس سے بہتر تو یہاں ہے۔ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پاتا ہے، مسخیل ہمارے ساتھ ہو، بزدار ہمارے ساتھ ہو، شیرانی ہمارے ساتھ ہو یا کاکڑ ہمارے ساتھ ہو، ہم اس بنیاد پر ہم سیاست کرتے ہی نہیں۔ آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ سینئر ساتھی ہیں پارٹی کے، خصوصاً بارکان کا مساخل میں فعال بھی ہیں، یہاں پہ مختلف لوگ ہیں، مختلف افواہیں سمجھیں یا کوئی ایسی آف دا ریکارڈ باتیں آ رہی ہیں کہ نیشنل پارٹی کسی کے ساتھ آخر میں اتحاد کرے گا، اسی حوالے سے بھی اگر کچھ کریں
یہاں پہ ایسے لوگوں نے ساتھ دیا ہے کہ مساخیل کے سیاستدانوں کو اتنے شاید چندے نہیں دیے ہوں گے. ہم حیران ہیں کہ میر کریم صاحب کو انہوں نے چندے دیے اور بغیر کسی لالچ کے شامل ہوئے. تو یہ آپ اگر اس حوالے سے کہ آخری سوال یہ میں کہوں گا کہ موسیٰ خیل کے عوام میں اتنا شعور ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی تنگ نظر قوم پرستی ہے یا قبائلیت ہے. خدا کی قسم انہوں نے جو ہماری سپورٹ کی، اگر ہزاروں میں کی ہم ان کو لاکھوں سمجھتے ہیں، اگر لاکھوں میں کی ہم ان کو کروڑوں سمجھتے ہیں. موسیٰ خیل کے لوگوں نے جس قسم کا ہمارے ساتھ پارٹی میں آ کر شرکت کی، میں کہتا ہوں یہ ایک شعور کی وہ ہے، نشانی ہے، اور اپنے شعور کا مکمل ثبوت دے رہے ہیں. اپنی چھوٹے زئی خیلی سے، اپنی موسیٰ خیل اور کھیتران کے فرق سے نکال کر حق اور انصاف اور اپنی ترقی اور تعمیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. نہیں، اتحاد ہمارا کسی قسم کا نہیں ہو رہا ہے، نہ ابھی اتحاد کے لیے وقت رہا ہے. میں آپ کو یہ چیز کلیئر بتا دوں، نہ اس وقت اتحاد کا وقت رہا ہے، نہ کوئی ہمارے پاس شامل ہو رہا ہے. ہم اپنے بل بوتے پر اپنی سیاست اور اپنی جو ہے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. بڑی مہربانی. یہ تھا ڈاکٹر غلام محمود صاحب، نیشنل پارٹی کا سینئر ممبر، سیاسی استاد. انہوں نے کہا کہ مستقل میں بہت عزت دیا ہے اور آج کے دورے کے والے بھی بتایا، اور آخر میں یہ بتایا کہ ہم جو ہے اپنے ہی حیثیت سے جیتیں گے، ہماری جیت جو ہے یقینی ہے. مہربانی.